میں کچھ عرصے ان دو بچوں کی مصائب نہیں پڑھ پاتا تھا. کچھ عرصے کے بعد مجھے کربلا جانا نصیب ہوا اپنے بچوں کے ساتھ پہلی دفعہ. میں نے دیکھا جس دن ان کی زیارت پہ جانا تھا میرے بچے بیمار ہو گئے. مجھے احساس ہوا کہ شہزادے کہیں ناراض تو نہیں ہیں. میں نے معافی مانگی. میں نے کہا غلطی انسان وہ کریم ابن کریم ہے, وہ کہاں اہل بیت کی اور بنی ہاشم کی اولاد ہے. مختلف ہیں لیکن اصل جو شروع ہوتی ہے وہ یہیں سے کہ یہ دو بچے جب ابن زیاد کو پتہ چلا نا کہ یہ مسلم کی اولاد ہیں, زندان بان کو بلایا, زندان کے نگہبان کو بلایا, کہا ان کو زندان میں ڈال دو, ان کو صحیح کھانا نہ دینا, ان کو ٹھنڈا پانی نہ دینا. بچے ہیں, محمد ہے, ابراہیم ہے, خدا آپ کو مسیب میں طفلان مسلم کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم, زندان میں کہتے ہیں انہوں نے سال گزارا. سال میں وقت گزر گیا نا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھیا کب تک ہم زندان میں رہیں گے؟ یہ جو بوڑھا آتا ہے ہمیں کھانا دینے, اس کو بتائیں ہم کون ہیں. آئے غربت, میں بتا تو رہا ہوں ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ اولاد علی ہے جو نہ جانے کہاں کہاں لٹتی رہی ہے. وہ کیا کھانا کیا لاتا تھا؟ 2 جو کی روٹیاں اور ایک گوارا سا پانی لا کے دیتا تھا. جب دینے آیا نا بوڑھے سے بوڑھا, اے بوڑھے یا عجوز, تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ ہاں وہ مسلمان ہوں, نبی. کہا اچھا. کہا تم علی کو جانتے ہو؟ علی ابن ابی طالب. ہاں داماد پیغمبر ہے. کہا اچھا تم جعفر کو جانتے ہو؟ کہا ہاں اللہ نے ان کو پر دیے ہوئے ہیں, وہ بہشت میں فرشتوں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. کہا اے بوڑھے ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. اب جب اس نے یہ سنا گھبرا گیا, وہ گھبرا گیا. اچھا کھانا لا کے دیا, کہا شرمندہ ہوا کہ وہ کیا کر رہا تھا اتنے عرصے سے. اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا, ان دونوں بچوں کو کہا کہ نکل جاؤ, جہاں جا سکتے ہو جاؤ, دن میں چھپ جانا, رات کو سفر طے کرنا. بچے تھے چھوٹے, کتنا جا سکتے تھے. کہتے جاتے جاتے ایک جگہ دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے باہر کھڑی. بوڑھی سے کہا بوڑھی تم کہاں؟ خبر شاید شہر میں گھومی ہوئی تھی کہ مسلم کے 2 بچے جو ہے وہ زندان سے بھاگ گئے ہیں. یہ بوڑھی کو نہیں پتا. بوڑھی نے دیکھا کہ تمہارے بدن سے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے. میں نے یہ خوشبو, اس نے بولا ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. تو اس نے بولا کہ دیکھو میرا داماد بہت شکی شخص ہے. کہا دیکھو ہمیں رات گزارنے دو کسی طریقے سے, ہم چلے جائیں گے دن میں. بس مقاتل بیان کرتا ہے, دونوں کو گھر میں رکھا, اچھا کھانا دیا, خیال رکھا, دونوں سو گئے. رات کا پہر تھا, وہ لعین شخص گھر میں داخل ہوا. بوڑھی نے کہا کہاں تھے؟ کہا تمہیں نہیں پتا حاکم وقت نے 2 بچوں کی سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے, میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا مگر مجھے نہیں ملے. بوڑھی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول کی اولاد ہیں. اگر تمہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پتا ہے, جانتی ہو, مگر میں تمہیں لے جاؤں حاکم کے پاس کہ تم اس طرح باتیں کرتی ہو. مگر عزاداران محترم
بچے دونوں سو رہے ہیں, دونوں نے خواب میں نہ جانے کیا دیکھا. بچے کی آواز نکلی, جب آواز آئی بچے کی, اس نے کیا دیکھا, یہ دو معصوم سے بچے. اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا اگر جان کی امان دو تو ہم بتائیں گے. کہا ہاں. کہا رسول کا واسطہ؟ کہا ہاں. کہا ہم مسلم کے بچے ہیں. بس عزاداران محترم, اس نے بڑی بے دردی سے ان کو باندھ دیا. انہوں نے اسارت میں شب گزاری اپنی. صبح جب ہوئی اس نے اپنے غلام کو بولا جاؤ فرات کنارے ان کی گردن کو اڑا دو. غلام جا رہا ہے, تلوار لے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس نے بولا ایسے آپوس, مگر تو حضرت بلال کو نہیں جانتا؟ کہا کیوں؟ کہا ہم کون ہیں تجھے پتا ہے؟ جب اسے پتا چلا اس نے تلوار پھینکی اور پانی میں چھلانگ مار دی. پیچھے سے چیخنے لگا کہ تو اپنے مالک کی بات نہیں سن رہا. کہا میں تیرے اس بات سنوں یا اپنے خدا کی چرم کروں؟ اس نے اپنے بیٹے کو کہا. بیٹے نے بھی کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. آخرکار یہ خود جو ہے وہ اس نے تلوار اٹھائی. اللہ, بس عزادار مصائب یہی ہے. جب اس نے تلوار چلانے کی کوشش کی نا, بچوں نے کیا بولا؟ کہا اے شخص تو ہمیں غلاموں کے بازار میں بیچ دے, تجھے پیسے مل جائے. کہا نہیں. کہا ہمیں تو خود ابن زیاد کے پاس لے چل, وہ خود ہمارا فیصلہ کرے. نہیں, میں اپنے امیر کو خوش کرنا چاہتا ہوں. کہا تجھے رسول کا واسطہ. کہا میرے دل میں کوئی محبت نہیں ہے. جب بچوں نے دیکھا نا کہ اب کچھ نہیں ہوا, کہا اچھا پھر ہمیں مہلت دو. کہا کیسے؟ کہا ہمیں نماز پڑھ دو. کہا اگر اس سے تمہیں کچھ حاصل ہوتا پڑھو نماز. 4 رکعت نماز پڑھی. اللہ اکبر. کس طریقے سے اس نے پہلے بڑے بھائی کی گردن اتاری, ہاں زیادہ نا, یہ بھی اون و جعفر سے کم نہیں ہے. علی کی بیٹی کے بچے ہیں. بی بی مدد کریں ہماری, یہ بہرحال آپ کے بچوں کا پرسہ دینے آئے ہیں, ہمارے حق میں دعا کیجئے. ہاں آزاداروں تو غربت میں مارا گیا ہے, کوئی ہے نہیں آس پاس, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. دوسرے بھائی کی بھی گردن اتاری, بدن کو نہر میں پھینک دیا, سروں کو اس نے اٹھایا لے چلا. جیسے ہی یہ ابن زیاد کے پاس پہنچا کھڑا ہو گیا. کہا یہ کیا ہے؟ وہ خود اتنا لعین شخص برداشت نہ کر پایا. کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہا حاکم, کہا بچے نے کیا کہا تھا تجھے؟ کہا انہوں نے کہا ہمیں جو ہے وہ تو غلاموں کے بازار میں بیچ دے. کہا میں نے منع کر دیا. کہا پھر؟ کہا ہم نے کہا, انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کے پاس لے چل. کہا میں نے کہا کہ نہیں میں امیر. کہا پہ کہا رسول کا واسطہ دیا. کہا انہوں نے اور کیا کیا؟ کہا انہوں نے نماز پڑھی. پھر کیا کیا؟ کہا انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا. یا احکم الحاکمین, ہمارے اور اس کے درمیان میں حکم جاری کر. ابن زیاد نے سننا تھا کون ہے جو اس کی گردن کو اتارے گا. ایک شخص کھڑا ہوا, کہا اس کو وہی لے کے جا. وہی اس کی گردن اتاری, وہی اس کی پھینکی پانی نے اس کے بدن کو برداشت نہ کیا, اس کے بدن کو آگ لگائی گئی. پھر ان 2 سروں کو